الصوم لله يجزي كيف شاء به نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز خواتین و حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوں پروگرام سنہری باتوں کے ساتھ، اور آج کی مجلس میں رمضان کے مسائل میں سے اہم ترین مسائل کچھ عرض کروں گا۔ ان میں سے ایک مسئلہ یہ ہے کہ اگر کوئی عورت رمضان میں شرعی عذر کی وجہ سے معذور ہو جائے تو اس پر کیا کیا پابندیاں ہیں۔ جو عورت معذور ہو جائے پاکی سے، اس کے لیے شرعی طور پر کیا پابندیاں ہیں۔ وہ نماز نہیں پڑھ سکتی، وہ قرآن کی تلاوت نہیں کر سکتی، بیت اللہ کا طواف نہیں کر سکتی، اپنے میاں سے ہمبستر نہیں ہو سکتی۔ یہ اس عورت کے لیے بنیادی پابندیاں ہیں۔ لیکن اس کے علاوہ وہ ذکر کر سکتی ہے، وہ درود پاک پڑھ سکتی ہے، وہ تسبیحات کر سکتی ہے۔ ان چیزوں کی اجازت ہے۔ وہ دینی کتابیں پڑھ سکتی ہے، یہ کام وہ کر سکتی ہے۔ لیکن چونکہ اس میں نماز خواہ نفل ہو یا فرض وہ نہیں پڑھ سکتی، تلاوت دیکھ کے ہو یا زبانی وہ نہیں کر سکتی، بیت اللہ کا طواف نہیں کر سکتی، اور اپنے میاں سے ہمبستر نہیں ہو سکتی۔ اس کے علاوہ ذکر، تسبیحات، درود پاک، مراقبہ، دینی کتابوں کا مطالعہ یہ کر سکتی ہے۔ اس کی اس کو اجازت ہے۔ ہاں، یہ مسئلہ بھی ذہن میں رکھ لیجئے گا کہ اگر ایک عورت فرض روزے کے دوران ناپاک ہوگی، اس کی قضا ہے، ایک روزہ رکھے گی۔ اگر نفلی روزے کے درمیان ناپاک ہوئی ہے تو اس کا وہ روزہ اس نفلی روزے کی بھی قضا لازم ہو جائے گی، کیونکہ نفلی روزہ شروع کرنے سے واجب ہو چکا ہے۔ تو اب اگر وہ ناپاک ہو چکی ہے تو اس کے بعد دوبارہ اس کے بدلے میں ایک روزہ رکھے گی نفلی۔ اور ایسے ہی اگر فرض نماز کے دوران عورت ناپاک ہو گئی تو وہ نماز کو معاف ہے، بعد میں اس کے ذمہ پڑھنا لازم نہیں ہے۔ اگر نفلی نماز کے دوران ناپاک ہوئی ہے تو اس کی قضا لازم ہے کہ نفل شروع کرنے سے کیا ہو جاتا ہے، لازم ہو جاتا ہے، نفلی نماز اس کو بعد میں پڑھنی پڑے گی۔ اللہ تعالیٰ ان مسائل کو سمجھ کر عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔